پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ گولہ باری اور فائرنگ سے نواحی گاؤں مینسر کی 13 سالہ اقرا شبیر شہید ہو گئی، جبکہ اقرا کی والد اور 12 سالہ بھائی زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دشمن نے امن مخالف کارروائی گزشتہ رات کی، تاہم پاک آرمی نے بھرپور جوابی اقدام کرتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہوئے 3 نہتے نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ غاصب فوج نے علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی ہے۔ ادھر ضلع بڈگام اور سوپور میں بھی قابض فوج نے دہشت گردی کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے، جبکہ بھارتی فوج کی گاڑیوں پر شدید پتھراؤ بھی کیا ہے۔ پاکستان میں آج رواں سال کا پہلا سورج گرہن اختتام پذیر ہو گیا ہے اور مختلف شہروں میں اس کے نظارے دیکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں سورج گرہن کا عمل آج صبح 9:26 پر شروع ہوا، جو 11 بجنے کے بعد عروج پر پہنچا تھا۔ سورج گرہن کے دوران کراچی سمیت لاڑکانہ اور سکھر میں رنگ آف فائر کا نظارہ دیکھا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سورج گرہن کا آغاز صبح 9:26 پر ہوا، جو کہ 11 بجے کے بعد عروج پر پہنچا تھا، جبکہ مکمل اختتام دوپہر 12:46 پر ہو گیا۔ کیوٹا میں سورج گرہن کا آغاز صبح 9:26 پر، جس کا دورانیہ 3 گھنٹے 20 منٹ رہا، جو 1:06 پر اختتام پذیر ہو گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں جزوی سورج گرہن کا آغاز 9:50 پر ہوا، جو 1:06 پر ختم ہوا۔ اسی طرح لاہور کی اگر بات کی جائے تو سورج گرہن کا آغاز 9:50 پر ہوا، جس کا مکمل اختتام 1:10 پر ہو گیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اس سال 2 سورج اور 4 چاند گرہن لگیں گے۔ جب انسان کا علم بہت محدود تھا تو توہم پرستی بھی عروج پر تھی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس سال کا دوسرا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا، لیکن وہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ ماضی میں جو شے پسند آتی تھی اسے خوش قسمتی اور جس چیز سے خوف آتا تھا اسے عذاب سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ گرہن بھی ایسا ہی عمل تھا۔ گرہن سے جڑی توہم پرستی کی کہانیاں بھی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ جامعہ بنوریہ کے محتمم اور مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مفتی نعیم کے بیٹے مفتی نعمان کا کہنا تھا کہ عالم دین مفتی محمد نعیم چل بسے ہیں۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور ہسپتال لے جاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کئی روز سے علیل تھے۔ مفتی نعیم کی میت جامعہ بنوریہ منتقل کر دی گئی ہے۔ ان کا نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد ادا کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق مفتی نعیم کا چند روز قبل کورونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ واضح رہے کہ مفتی نعیم ملک کے ممتاز مذہبی اسکالرز میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ سائٹ ایریا میں واقع جامعہ بنوریہ کے محتمم بھی تھے۔ انہوں نے کئی اہم معاملات میں ریاست کے حق میں فتوے بھی جاری کیے تھے۔ ملک میں کورونا سے مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی تعداد 3501 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 4951 نئے کیسز سامنے آئے۔ مریضوں کی تعداد 1,76,617 ہو گئی ہے۔ اب تک کورونا سے متاثرہ 67,892 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کا پھیلاؤ نہ رک سکا۔ ملک بھر میں کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,501 ہو گئی ہے۔
کورونا کے مزید 4,951 کیسز سامنے آئے، جس سے مریض 1,76,617 تک پہنچ گئے ہیں۔ کورونا کے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں 67,353 ہیں، پنجاب میں 65,739، خیبر پختونخوا میں 21,444، بلوچستان میں 9,328، اسلام آباد میں 10,662، گلگت بلتستان میں 1,278، جبکہ آزاد کشمیر میں 813 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں میپکو نے بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہونے کے ساتھ الیکٹرانکس کا سامان جلنے پر گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں میپکو کے گھریلو اور کمرشل صارفین کی تعداد 58 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن کے لیے روزانہ 2900 میگا واٹ بجلی درکار ہے، لیکن میپکو نے گرمی کی شدت کے باعث گریڈ اوور لوڈ ہونے پر شٹ ڈاؤن کو جواز بنا کر شہری علاقوں میں 4 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہونے اور کاروبار زندگی مفلوج ہونے پر میپکو صارفین انتہائی پریشان ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے اسکول کھولنے کے حوالے سے صوبوں سے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ حتمی فیصلہ 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس میں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت اسکول کھولنے سے متعلق صوبوں سے تجاویز طلب کر لیں۔ اسکول ابتدائی طور پر ٹرائل کی بنیاد پر کھولنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 23 جون تک تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اپنی تجاویز بھجوا دیں۔ طلباء اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تمام اقدامات کو پلان کا حصہ بنایا جائے گا۔ وفاق نے 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس بھی طلب کر لی ہے۔ کانفرنس میں اسکولز کھولنے یا مزید بند رکھنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مانسون سیزن سے قبل اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ حکام کو پیشگی حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ صوبائی ادارے کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو ابھی سے مانیٹر کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے موسم کے بارے میں مستند معلومات کا حصول یقینی بنایا جائے، جبکہ ضروری مشینری اور آلات مکمل فنکشنل ہونے چاہیے۔ سردار عثمان بزدار نے مزید کہا کہ صوبائی اور وفاقی محکمے آپس میں قریبی رابطہ قائم رکھیں، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں ہر طرح سے پوری رکھی جائیں۔ محکمہ صحت فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کی ٹیمز کو تیار رکھیں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے پہاڑی نالوں میں پانی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے۔ صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل بلوچستان کا 465 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال 419 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس سال ملک میں معاشی بحران ہے۔ اس سال این ایف سی میں ہمیں 251 ارب روپے ملیں گے۔ این ایف سی کی مد میں بلوچستان کو 30 ارب روپے کم ملیں گے۔ بلوچستان حکومت نے صحت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکس کی چھوٹ دی ہے۔ بلوچستان اینڈومنٹ فنڈ کے تحت 1000 افراد نے علاج کروایا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ہستی بستی معیشت کو گرہن زدہ کر دیا ہے۔ نون لیگ کے لگائے ہوئے معاشی گرہن کو پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہٹانے کی تگ و دو کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا کہ اپوزیشن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کا بجٹ پر واویلا سمت سے بالا تر ہے۔ موجودہ بجٹ میں کسی قسم کا نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ لیگی قائدین کو اپنے ادوار کے بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ نون لیگ نے 2014 تا 15 میں ہوٹلز پر 16% صوبائی سیلز ٹیکس عائد کیا۔ بزدار حکومت نے ہوٹلز پر ٹیکس ریٹ 16 سے 5% کیا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل بلاول بھٹو زرداری کے چیلنج پر جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہسپتال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے۔ کہتے ہیں جیکب آباد ضلع کا سب سے بڑا ہسپتال کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک بیان میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو چیلنج کیا تھا کہ سندھ کے ہسپتال ملک میں بہترین ہیں، جس کے بعد میں نے جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ جیکب آباد ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا ہسپتال کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔
یہاں کورونا تو دور کسی عام مرض کا علاج بھی ممکن نہیں، عوام گدھا گاڑی پر مریض کو ہسپتال لا رہے ہیں۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ خطرہ ہے کارڈیالوجی سینٹر کی چھت کسی لمحے سر پر آن گرے گی۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 67ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وہ 1988 میں بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 1998 میں بے نظیر کو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ 2007 میں بے نظیر راولپنڈی میں خودکش دھماکے میں جاں بحق ہوئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ابھی تعلیم مکمل ہی کی تھی کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ والد کو پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو کو نظر بندی اور جلا وطنی کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس پہنچیں تو کراچی میں ان کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بال بچیں، تاہم 200 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ پہلے حملے کے ٹھیک 2 ماہ اور 9 دن بعد 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ان پر دوسرا حملہ ہوا، جس میں بی بی جان بر نہ ہو سکیں اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر گئیں۔ لندن میں چاقو حملے میں 3 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے، ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق واقعہ مشرقی لندن کے علاقے ریڈنگ میں پیش آیا۔ چاقو بردار شخص نے پارک میں کھڑے افراد پر حملہ کیا، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم کا تعلق لیبیا سے بتایا جا رہا ہے۔ لندن پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد